باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، عید الاضحیٰ کا آج دوسرا دن ہے۔ قربانی جو حج کے ایام میں منعقد کی جانے والی، ادا کی جانے والی ایک عظیم دینی و روحانی رسم ہے، اور یہ حج دین کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے، 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ اللہ و رسول کی گواہی دی جائے کہ معبود ایک ہے، اور محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ حج کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنے کے بعد ایک بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو۔ جیسے بچہ بالکل بے گناہ پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی حج اگر صحیح نیت و ارادے کے ساتھ مکمل طور پہ اس کے آداب کے ساتھ ادا کیا جائے تو ایک انسان ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا کہ وہ آج پیدا ہو رہا ہے، بالکل بے گناہ سا ہے۔ یہ فلسفہ ہمیں اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب ہم حج کا معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حج کا ظاہر تو یہ ہے کہ ہم ہندوستان سے نکل کر کے خانہ کعبہ تک پہنچے اور وہاں پہ طواف کریں، صفا و مروہ کا چکر لگائیں، عرفات میں قیام کریں، دعا کریں اور قربانی کریں مینا میں جا کر کے۔ حج کا ظاہر تو یہ ہے، لیکن حج کی حقیقت یہ ہے کہ حج کا معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ کس کا ارادہ کرنا؟ اللہ کا ارادہ کرنا۔ حج کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کامل طور پہ اللہ کا ارادہ کر لے، ایک ایسے سفر پہ نکلے جس سفر میں اس کا اللہ کی رضا کے علاوہ اس کا کوئی مقصود نہ ہو، صرف وہ اللہ کی رضا کے لیے اس سفر پہ نکلے۔ اور جب خانہ کعبہ میں پہنچے، طواف کعبہ کا 7 چکر جو لگائے، وہ صرف یہ نہ دیکھے کہ میں اس کے گرد چکر لگا رہا ہوں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی نیت کر لے کہ آج سے میری پوری زندگی اللہ کی رضا کے گرد گردش کرتی رہے گی، میں ہمیشہ خدا کی مرضی کے مطابق میں چلتا رہوں گا، ہمارے پھیرے لگتے رہیں گے۔ خدا کی مرضی اور خدا کی رضا کے علاوہ میرا مقصود، میرا مطلوب کوئی اور نہیں ہوگا۔ میری زندگی کا اگر کوئی مرکز ہوگا تو وہ اللہ کی رضا ہوگی، اللہ کی خوشنودی ہوگی۔ تو صفا و مروہ پہ چکر کاٹتے وقت یہ نیت انسان کرے کہ آج کے بعد سے ہمارے قدم کہیں اور نہیں اٹھیں گے، جہاں اٹھیں گے وہ اللہ کی رضا کے لیے اٹھیں گے۔ کبھی بھی آج کے بعد سے ہمارے قدم خدا کی معصیت اور نافرمانی کے لیے نہیں اٹھیں گے، بلکہ وہی ہمارے قدم جائیں گے جہاں پہ اللہ کی مرضی ہوگی، اور وہاں سے ہمارے قدم رک جائیں گے جہاں اللہ کی معصیت ہوگی، اللہ کی نافرمانی ہوگی۔ جب میدان عرفات میں خدا کے سامنے جمع ہو، خدا کے سامنے حاضر ہو، اور اس وادی عرفات میں نیلگوں آسمان کے نیچے ایک رنگ کا کپڑا پہن کر کے سارے لوگ وہاں پہ جمع ہیں، سب یکساں، کوئی عربی نہیں، کوئی عجمی نہیں، کوئی گورا نہیں، کوئی کالا نہیں، سب کا رنگ ایک، سب کا کلر ایک، سب نے سفید چولا پہن لیا ہے، سب نے اپنے سارے رنگ اتار دیے ہیں۔ جب ہم سارا رنگ اتار دیتے ہیں تو سفید رنگ چڑھ جاتا ہے جس میں کوئی کلر نہیں ہوتا ہے۔ سارے کلر لوگ ختم کر کے وہاں پہ صرف صبغۃ اللہ کے رنگ میں وہاں پہ عرفات میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرفات میں یہ حاضری، ایک طرح سے حاضری، یہ اس بات کا پیغام ہے کہ آج کے بعد سے ہم انسانوں میں کوئی بھید بھاؤ نہیں کریں گے، کوئی فرق نہیں کریں گے، کوئی اونچ نیچ نہیں کریں گے، ہم سب ایک طرح رہیں گے، برابر سرابر رہیں گے، اور ہمارے اوپر اگر کوئی رنگ رہے گا تو اللہ کا رنگ رہے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کا رنگ ہمارے اوپر ہرگز چڑھنے والا نہیں ہے۔ وادی مینا میں جب ہم شیطان کو کنکری مار رہے ہوں تو وہاں پہ اگر ہمارا یہ ارادہ ہو جائے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پہ شیطان لعین نے، ابلیس مردود نے ہمارے پیغمبر اعظم جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالنے کی نیت سے آیا تھا، ان کو اللہ کے فیصلے سے روکنے آیا تھا،
اللہ کی جو مرضی تھی کہ بیٹے کی قربانی کریں، اس مرضی میں رکاوٹ بننے آیا تھا، اور اس نے جا کر سب سے پہلے سیدہ ہاجرہ کو ورغلانے کی کوشش کی، وہاں سے نامراد ہوا تو بیٹے کو ورغلانے کی کوشش کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی، وہاں نامراد ہوا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آخری کوشش کی کہ ٹھیک ہے آپ اللہ کے لیے زندگی گزاریے، لیکن یہ کون سی بات ہے کہ آپ اپنی زندگی کی سب سے عزیز چیز، اپنی اس خوبصورت اولاد کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس پہ کنکر مارا تھا، اور اس لیے مارا تھا کہ اللہ کی رضا، اللہ کے حکم کے راستے میں کوئی نہیں آ سکتا، اللہ کی مرضی کے راستے میں جو آئے اس سوائے شیطان کے کوئی نہیں ہو سکتا، وہ انسان کے روپ میں آئے یا اندر وسوسے کے روپ میں آئے، وہ جنات ہو یا انسان ہوگا شیطان۔ جو بھی رکاوٹ ڈالے اللہ کے راستے میں اس پر لاہور پڑھا جائے گا، اس پر کنکر مارا جائے گا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ علامتی طور پر اس پہ کنکر مارا تھا۔ آج حجاج کرام وہاں پہ کنکر مارتے ہیں، یہ کنکر مارتے ہوئے یہ ہماری نیت ہونی چاہیے کہ آج کے بعد ہمارے راستے میں اللہ اور ہمارے بیچ میں جو بھی رکاوٹ بنے گا اس پہ کنکر مارا جائے گا، اس پہ لاہور پڑھا جائے گا، اس پہ تھوک دیا جائے گا، اس سے الگ ہو جایا جائے گا۔ ہم اللہ کے حکم کے سامنے کسی کے حکم کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں، نہ نفس کے حکم کو ماننے والے ہیں، نہ نفس کے وسوسے میں شیطان کا جو وسوسہ نفس کے ذریعے آتا ہے اس کو ماننے والے ہیں، نہ ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد اگر کوئی ایسی بات کرے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو تو اللہ کی نافرمانی کا جو بھی حکم ہوگا، چاہے باپ کا حکم ہو کہ ماں کا حکم ہو کہ اولاد کی رضا ہو، یہ اولاد یہ ماں باپ اگر خدا کی رضا میں راستے میں آڑے آئیں گے تو ان کو ترک کر دیا جائے گا، ان پہ کنکر مار دیا جائے گا۔ کنکر مارنے سے مراد ان کے حکم کو چھوڑ دیا جائے گا اور اللہ کے حکم پر عمل کیا جائے گا۔ اس منشا کے ساتھ اگر حج ہو تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، اور ایک انسان ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے آج اسے جنا ہو، بلکہ جو بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے وہ بے گناہ ہوتا ہے، لیکن بے گناہ ہونے کے ساتھ اس کی تختی خالی ہوتی ہے، اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر حج کوئی صحیح ارادے سے، صحیح مقصد سے، کامل آداب کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اس کا تختہ، اس کا دل گناہوں سے پاک ہو ہی گیا، لیکن اس کے ساتھ اس نے جو پچھلی نیکیاں کی تھی اور حج کے دوران جو نیکیاں کی، یہ نیکیاں قائم رہتی ہیں، باقی رہتی ہیں۔ اس کا سینہ گناہوں سے تو پاک ہو جاتا ہے لیکن ساری نیکیاں اس کی سلامت اور محفوظ رہتی ہیں۔ اچھا، یہ پورا حج دیکھیے، پورا جو حج دیکھیے، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدہ ہاجرہ علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اداؤں کا نقش ہے، ان کے اداؤں کی تصویر ہے۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کی اداؤں کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا۔ اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ وہ صراط مستقیم جس کی ہم 5 وقت کی نمازوں میں دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط مستقیم اللہ کے صالح اور نیک بندوں کی اداؤں پہ جینے کا نام صراط مستقیم ہے، ان کے نقش قدم پہ چلنے کا نام صراط مستقیم ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ نماز ہم گھر میں بھی پڑھ لیتے ہیں، سفر میں بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ صرف جسمانی عبادت ہے۔ روزہ ہم کہیں بھی رکھ لیتے ہیں، گھر میں بھی سفر میں، یہ صرف جسمانی عبادت ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ہم، یہ زکوٰۃ کہیں بھی ادا کر لیتے ہیں، یہ جسمانی عبادت نہیں ہے، مالی عبادت ہے۔ حج کا جو مقام ہے وہ جسمانی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، اور ایسی عبادت کہ ہم گھر میں رہ کر کے یہ عبادت نہیں کر سکتے، روئے زمین کے کسی اور خطے میں رہ کر کے، کسی اور خطے میں جا کر کے یہ عبادت نہیں کر سکتے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو جامع العبادات ہے، ساری عبادات کا مجموعہ ہے۔ اس لیے اس عبادت کو ہم خانہ کعبہ میں پہنچ کر کے، ارض مقدس میں پہنچ کر کے ہی یہ عبادت کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس عبادت کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ چونکہ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو یہ سعادت نہیں مل سکتی، یہ گنجائش نہیں مل سکتی کہ وہ حج کرنے جائے۔ ظاہر سی بات ہے، اس کے لیے استطاعت چاہیے، اس کے لیے مال و اسباب چاہیے، صحت چاہیے، گورنمنٹ کا پرمیشن چاہیے، اس کے بغیر حج آپ نہیں کر سکتے۔ تو ہر آدمی کو یہ موقع نہیں ملتا ہے کہ آپ اس ارض مقدس پہ جائیں، وہاں پہ حج کریں۔
اس لیے حج کی ایک جو رسم تھی قربانی کی رسم، وہ ہمارے پیارے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی رحمت کاملہ سے حج کی اس رسم کو عام کر دیا کہ اب یہ رسم صرف مکہ والے ادا نہیں کریں گے، منا والے ادا نہیں کریں گے، بلکہ روئے زمین پہ جو جہاں ہو اور جہاں بھی جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو وہ قربانی کرے، اور قربانی کر کے حج کے ایک حصے میں جزوی طور پہ شامل ہو جائے، حج کے رسم میں ایک طور پہ شامل ہو جائے۔ یہ اسلام کی 5واں جو رکن ہے حج، اسی کا ایک حصہ ہے قربانی، جو جزوی طور پہ ہر مسلمان کو پوری دنیا میں کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اور یہ گنجائش بن جاتی ہے کہ ہم بھی قربانی کر کے سنت ابراہیمی کا شرف حاصل کر لیں، سنت اسماعیل کا شرف حاصل کر لیں، سنت ہاجرہ کا شرف حاصل کر لیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے یہ قربانی کر کے بھی ہم صحیح معنوں میں سنت ابراہیمی کو اسی وقت ادا کر سکتے ہیں جب ہم اپنے جانوروں کے اوپر جب چھری چلا رہے ہوں، تو صرف ہماری نیت یہ نہ ہو کہ ہم جانور ذبح کر رہے ہیں، اس میں نیت یہ ہو کہ ہم اپنے نفس کو ذبح کر رہے ہیں۔ آج سے ہم نے جانور کو ذبح نہیں کیا، یہ جانور اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، یہ اس کا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، اللہ تک تو ہمارا تقوی پہنچتا ہے۔ اور تقوی کب جائے گا، ہمارے اندر تقوی کب پیدا ہوگا، جب ہم اپنی خواہشات کو ذبح کر دیں، جب ہم نے اپنی خواہشات کو اور اپنی مرضی کو فنا کر دیں اور اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائیں۔ تو قربانی کا صحیح فلسفہ بھی ہمیں اس وقت حاصل ہوتا ہے جب جانور ذبح کرنے کے ساتھ اپنی نفس کو، اپنی خواہشات کو ذبح کر دیں، اور پھر زندگی میں کوشش کریں پورے طور پہ جہاں تک ہو سکے کوشش کریں کہ ہر وہ کام ترک کر دیں جو خدا کی معصیت کا ہو، خدا کے گناہ کا ہو، خدا کی نافرمانی کا ہو، بندوں کو تکلیف والا ہو، ہر ایسے عمل سے توبہ کر لیں، تب قربانی کرنے کا صحیح معنی ہے۔ ورنہ ہم جو ہے 50 کلو کا دمبا ذبح کریں اور اس سے زیادہ بڑا ہمارا نفس خود موٹا رہے، تو موٹے جانور کو تو ذبح کر دیا، اپنے نفس کو موٹا رکھا، تو صحیح معنوں میں ہم نے جانور ذبح کیا کہاں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جانور ذبح کرنے نہیں گئے تھے، اپنے ارادے کو، اپنی خواہشات کو ذبح کرنے گئے تھے خدا کی رضا کے مطابق۔ خدا کی رضا تھی کہ بیٹے کو ذبح کرو، تو مقصد خدا کی رضا کا حصول تھا، جانور کا ذبح کرنا نہیں تھا۔ آج بھی قربانی کے فلسفے میں ہمارے سامنے اولین چیز ہونی چاہیے کہ جانور کے ذبح سے زیادہ ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی خواہشات کو ذبح کریں، ہم اپنے نفس کو ذبح کریں، اس نفس کو ذبح کریں جو نفس خدا کی اطاعت سے ہمیں روکتا ہے، رسول اللہ کی غلامی سے روکتا ہے، صالحین کے نقش قدم پہ چلنے سے روکتا ہے۔ ایک بڑا مسئلہ آتا ہے کہ جب بھی قربانی کے ایام آتے ہیں تو پوری دنیا کے وہ سارے لوگ جو 360 دن KFC اور میک ڈونالڈ اور کہاں کہاں جا کر کے گوشت کھاتے چباتے، ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا، قربانی کے دن ان کو تکلیف ہونا شروع ہوتی ہے، قربانی کے دن ان کو جانوروں پہ رحم آنا شروع ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اس ہندوستان میں جانوروں کی قربانی کی روایت صدیوں سے جاری ہے، صدیوں سے جاری ہے، ہزاروں سالوں سے جاری ہے۔ اس ہندوستان میں صرف 2 دھرم ہیں، 2 مذاہب ایسے ہیں جو پورے طور پہ جانوروں کی قربانی، جانوروں کے ذبح کے خلاف ہیں، یہ ہیں بودھ اور جین۔ ہندوستان میں یہ بودھ دھرم والے، جین دھرم والے، یہ 2 ایسے مذہب ہیں جو پورے طور پر جانوروں کی قربانی، جانوروں کے ذبح کے خلاف ہیں۔ اور یہ خلاف کیوں ہوئے؟ یہ خلاف اس لیے ہوئے کہ ویدک زمانے میں آج سے 6000 سال پہلے ہندوستان میں اس کثرت سے زیادہ جانوروں کو، چھوٹے بڑے سارے جانوروں کو ذبح کیا جا رہا تھا، کاٹا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا کہ کسانوں کو کھیتی باڑی کرنے کے لیے جانور میسر نہیں آ رہے تھے۔ اس لیے ایک تحریک چلی ہندوستان میں، بودھک تحریک چلی اور جین دھرم کی تحریک چلی کہ جانوروں کی حفاظت کی جائے تاکہ کھیتی کسانی میں یہ جانور کام آ جائیں۔ تو یہ 2 لوگ ہیں جین اور بودھ جن کو تکلیف ہوتی ہے، واقعی تکلیف ہوتی ہے، اس کے خلاف ہیں۔ اور ان لوگوں کے احترام میں ہمیں چاہیے کہ قربانی تو کریں، لیکن قربانی کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سر راہ قربانی کریں، یہ مطلب نہیں ہے کہ راستوں میں آپ خون ڈال دیں، یہ مطلب نہیں کہ راستوں میں آپ گندگی پھیلا دیں کہ دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ قربانی کرنے کے ساتھ قربانی کے گوشت
قربانی کی کھال اور قربانی کی چیزوں کی حفاظت کریں، بلا وجہ راستوں کو گندا آلودہ نہ کریں۔ آپ قربانی طہارت قلبی کے لیے بھی کریں، طہارت باطنی کے لیے بھی کریں، ظاہری کے لیے بھی کریں۔ قربانی اسی وقت قربانی ہے جب اس کے ذریعے طہارت حاصل ہو۔ راستوں کو ہم گندا کر دیں، آلودہ کر دیں تو یہ قربانی کے مقصد کو ہم فوت کر رہے ہیں۔ لیکن اب رہے وہ لوگ جو سال بھر گوشت کھاتے ہیں، قربانی کے دن ان کا درد جاگتا ہے، تو یہ درد نہیں ہے، ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کچھ اور لوگ ہیں جو مذہب اور دھرم کے نام پہ نفرتیں پیدا کرتے ہیں۔ ہم پورے ملک میں نفرت ختم نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم اپنے پڑوس میں، اپنے آس پاس میں ہم غیر مسلم بھائیوں کو محبت کے ساتھ اپنے یہاں مدعو کر کے جہاں تک ممکن ہو سکے نفرت ختم کریں، محبت پیدا کریں، اس لیے کہ یہ ملک اسی وقت ترقی کرے گا جب ملک میں محبت کا سما پیدا ہو، نفرتیں ختم ہو۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔